اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ اللہ یجتبی من یشاء ویہدی الیہ من ینیب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید وبارک وسلم علیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم جناب حضرت مولانا سید عارف شیرازی صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع راولپنڈی، قائدین جماعت اسلامی اور میرے انتہائی محترم بزرگوں اور دوستوں، اقامت دین، مسائل اور ان کا حل، مجھے یہ موضوع دیا گیا ہے۔ دین، سب سے پہلے اس پہ بات کہ دین کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے اگر ہم اس سوال کا جواب حاصل کرنا چاہیں، اللہ کا ارشاد ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، الدین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے۔ زندگی گزارنے کا وہ طریقہ جس میں انسان اللہ تعالیٰ کی حاکمیت تسلیم کر کے انبیاء کرام علیہم السلام اور خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی بسر کرے، اس تصور کے بعد کہ مرنے کے بعد اس نے دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے پوچھ گچھ ہوگی اور وہاں اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا، نیکیوں کا بھی اور برائیوں کا بھی۔ یہ الدین ہے اور اللہ کے نزدیک الدین الاسلام ہے۔ اسلام کے معنی اطاعت، فرمان برداری، اطاعت گزاری، وفا شعاری، اللہ کے آگے سر تسلیم خم کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا اور اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ الاسلام، یہ اللہ کے ہاں، یہ الدین اللہ کے نزدیک یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا ہے افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اللہ کے دین کے سوا، اللہ کا دین کیا ہے؟ الاسلام۔ الاسلام کے سوا کوئی اور دین ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی اور راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی اور نظام زندگی تلاش کر رہے ہیں۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے یہ سب اللہ کے آگے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہیں۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اسی کی طرف سب نے پلٹ کر جانا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پوری کائنات کا دین اسلام ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو یہ اختیار دے رکھا ہے کہ وہ چاہے تو اللہ کا حکم مانے، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کرے، اور چاہے تو اس کے خلاف زندگی بسر کرے، لیکن انجام بھی بتایا ہے۔ جب اللہ کے احکامات کے مطابق انسان زندگی بسر کرتا ہے تو پوری کائنات کے ساتھ اس کی زندگی ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔
اور ساری مخلوق اور کائنات کا ہر ذرہ اس کے لیے دعائیں دیتا ہے، لیکن جب وہ اللہ کے حکم کے خلاف زندگی بسر کرتا ہے، انفرادی دائرے میں یا اجتماعی دائرے میں، تو ساری مخلوق اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مطیع بنایا ہے، اس کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں بھی اللہ کی جتنی مشیت ہے، کائنات کی ساری مخلوق اس انسان کی اطاعت تو کرتی ہے، لیکن اس انسان کو یہ ساری مخلوق اور ذرہ ذرہ بد دعائیں دیتے ہیں کہ تو خوار اور ہلاک ہو، اللہ کی نافرمانی میں ہمیں استعمال کر رہا ہے۔ پوری کائنات کا دین الاسلام ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ زمین و آسمان کے اندر جو کچھ ہے، وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، چاہے یا نہ چاہے۔ انسان اور جن کو اللہ نے اختیار دیا ہے، باقی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے پابند بنایا ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے سرتابی نہیں کر سکتے۔ اور پھر دوسرے مقام پہ تیسرے مقام پہ فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ جس نے اسلام کے سوا کوئی اور دین منتخب کر لیا، کوئی اور دین پسند کر لیا، کسی اور راستے پہ چل پڑا، اس سے یہ قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمان برداری، اور اللہ نے اپنے فرامین، اپنے احکامات انبیاء کرام علیہم السلام کے ذریعے سے بھیجے ہیں، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے فرامین اور اپنے احکامات کی تکمیل کر دی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک نکتہ بیان کیا ہے کہ یہ پوری آیت نہیں ہے، سورۃ المائدہ کی غالباً تیسری آیت کا جز ہے، اور مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ میرا خیال یہ ہے، میری رائے یہ ہے کہ یہ صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی ہے، اور روایات میں جو یہ بات آتی ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی، مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نزول تکرار ہے، دوسری بار نازل ہوئی ہے یہ آیت۔ پہلا نزول تو اس وقت تھا، اس وقت یہ۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک یہودی نے یہ بات کہی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے، اگر یہ آیت ہم پہ نازل ہوتی تو یہ دن ہم جشن کا دن مناتے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کون سی آیت ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ سورۃ مائدہ کی تیسری آیت کا یہ جز انہوں نے تلاوت کی۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے وہ دن بھی یاد ہے، وہ وقت بھی اور وہ مقام بھی، یہ تو ہمارے حج اکبر کا دن ہے، یہ تو حجۃ الوداع کے موقع پہ نازل ہوئی ہے، اور ہم نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اور فرامین کی تکمیل کر دی، اور دین مکمل ترین صورت میں انسانیت کے سامنے عملی اظہار کے ساتھ، پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے ساتھ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھا۔ اور یہ دین ہے جس کی اقامت پہ آج ہم بات کر رہے ہیں۔ اس کی اقامت کے بارے میں سورۃ الشورى کی آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام
ان کا کام یہی تھا، ان اقیم الدین. اور یہاں پہ نام لیے گئے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کا سب سے پہلے. اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے، والذی اوحینا الیک، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جس دین کو ہم نے تمہاری طرف وحی کیا ہے، اس کی شریعت مقرر کی گئی ہے. اور یہ شریعت کے معنی ہے قانون کے، اور قانون کی تعریف یہ ہے کہ اس کی پشت پہ قوت قاہرہ ہوتی ہے، سینکشننگ اتھارٹی. جس قانون کی پشت پہ نافذ کرنے والی قوت نافذہ نہ ہو، اس کو قانون تسلیم نہیں کیا جاتا. اور دین کے بارے میں اللہ نے فرمایا، شرع لکم، تمہارے لیے قانون سازی کر دی گئی ہے. دین قانون ہے، اس کا نفاذ لازمی ہے، فرض ہے. اور نوح علیہ السلام، اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان چار انبیاء کرام علیہم السلام کا نام لیا گیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست خطاب ہے. 5 انبیاء کرام، جلیل القدر انبیاء کرام، اولو العزم انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم. اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے انبیاء کرام کا یہ کام نہیں تھا. یہ 5 انبیاء کرام بطور نمونہ اور بطور نمائندے ان کا نام لیا گیا ہے، ورنہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے دین کی اقامت کے لیے بھیجا. فرمایا ان اقیم الدین، اس دین کو قائم کرو. اور قائم کرنا آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ جو چیز وجود رکھتا ہے اس کا قائم کرنا تو راست صورت میں، درست انداز میں اس کو کھڑا کرنا. اور جو معنی رکھتا ہے اور وجود نہیں رکھتا، اس کے معنی یہ ہے کہ ان کے تمام تقاضے پورے کرنا، ان کے ہر جز پہ عمل کرنا اور ان کو اپنی زندگی کا نظام بنانا. یہ معنی ہے اقامت کی، اقامت دین. دین کو قائم کرنا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قائم کیا. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کی شان میں بیان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت کے لیے اور دین کے قائم کرنے کے لیے منتخب کیا تھا. اس دین کی اقامت میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، عمل کا بہترین نمونہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب میں فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں عمل کا بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخرہ، جو اللہ کا امیدوار ہو اور آخرت کا امیدوار ہو، اللہ کی رضا کا طلبگار ہو اور آخرت کی کامیابی کا طلبگار ہو، اس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ حسن ہے، عمل کا بہترین نمونہ ہے. وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، اور جو اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہے اس کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کے سوا اور کوئی راستہ نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اللہ کی رضا اور آخرت کی کامیابی حاصل ہو سکتی ہے. اور یہ وہ راستہ ہے. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیسے کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کی ذات کے ذریعے سے بھی یہ کام انجام دے سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ الانفال میں، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے اپنی نصرت سے، اپنی مدد سے تیری تائید کی، تیرے ہاتھ مضبوط کیے. وَبِالْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے ذریعے سے تیری تائید کی. اور مومنین کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. صحابہ کرام کے ذریعے سے اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مضبوط کیے. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں الفت اور محبت ڈال دی.
لو انفقت ما فی الارض جمیعا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو روئے زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر ڈالتا، ما الفت بین قلوبہم، تو ان کے دلوں میں یہ الفت نہیں ڈال سکتا، ولیکن اللہ الف بینہم، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر الفت اور محبت ڈال دی۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام کے بارے میں فرماتے ہیں، من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، تم میں سے کوئی کسی کو نمونہ بنانا چاہے ان کو بنائے، مثالی کارکن قرار دینا چاہے ان کو قرار دے جو وفات پا چکے ہیں۔ فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةِ، یہ زندہ کے بارے میں اطمینان نہیں ہو سکتا کہ یہ کسی فتنے میں نہیں پڑے گا۔ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، اللہ نے ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اور دین کی اقامت کے لیے منتخب کیا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی حیثیت میں بھی اور اجتماعی حیثیت میں بھی، اور پھر اجتماعی حیثیت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت جن کی قیادت محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی، اقامت دین کے لیے راستہ یہ ہے کہ اسی طریقے پہ دین کو قائم کیا جائے جس طریقے پہ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کو قائم کیا تھا۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دین کی اقامت کے لیے انفرادی فیصلہ تو لازم ہے، اس کے بغیر تو ہو نہیں سکتا، لیکن اس کے لیے اجتماعیت اختیار کرنا بھی ضروری ہے، اس کے بغیر بھی یہ کام ممکن نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ میرے رب نے مجھے 5 باتوں کا حکم دیا ہے، اور فرمائے میں تمہیں ان 5 باتوں کا حکم دیتا ہوں، اور وہ کیا ہیں؟ بالجماعت، پہلی بات یہ ہے کہ ایک جماعت بن جاؤ، منظم ہو جاؤ، مسلمان منتشر افراد کا مجموعہ نہیں ہے بلکہ منظم ترین گروہ ہے۔ بالجماعت پہلا حکم ہے جماعت کا، والسمع، اور دوسرا حکم سننے کا، بات کو سنو اور توجہ سے سنو اور بات کو سمجھو، ایک کان ڈال کے دوسرے کان سے اڑا نہ دو بلکہ ذہن میں بٹھا دو۔ وطاعت، اور تیسرا حکم ہے اطاعت کا، تسلیم کرنے کا، ماننے کا۔ والہجرت، اور چوتھا حکم ہے ہجرت کا۔ اگر زمین کے کسی خطے پہ اللہ کے دین پہ عمل کرنا ممکن نہ ہو، اللہ کے دین کو قائم کرنا ممکن نہ ہو، تو اس خطے زمین کو خیرباد کہہ دو، وہاں سے چلے جاؤ، ایسے علاقے میں چلے جاؤ جہاں پہ اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرنا ممکن ہو۔ اس لیے 2 بار ہجرت ہے، ہجرت حبشہ اور پھر ہجرت مدینہ۔ والہجرت، اور ہجرت کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہاجر کے بارے میں، المہاجرو من حجر ما نہی اللہ عنہ، جس نے ان چیزوں کو چھوڑ دیا جن چیزوں سے اللہ نے منع فرمایا تھا۔ اصل اور حقیقی مہاجر یہ زمین، اپنا وطن، اپنا گھر بار، اپنا علاقہ وہ کس لیے چھوڑ رہا ہے کہ یہاں پہ اللہ کے حکم پہ عمل ممکن نہیں ہے، اللہ کی نافرمانی سرزد ہو رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوتھا حکم اللہ کا مجھے یہ ہے اور میں آپ کو حکم دیتا ہوں، اور 5واں حکم فرمایا والجہاد، اور 5واں حکم جہاد کا ہے۔ اور جہاد کے بارے میں، مجاہد کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المجاہد، مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرے اللہ کی اطاعت میں، اپنے نفس کو اللہ کو مطیع بنا دے، اصل مجاہد وہ ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جماعت بناؤ اور اس جماعت کے اندر ان چار چیزوں کا اہتمام کرو
اس طریقے سے دین کی اقامت کے لیے منظم جدوجہد کرو اور اللہ کے دین کے قائم کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اللہ کا دین اس طریقے سے قائم کرو. اللہ کے دین کی اقامت کا پورا نقشہ تفصیل تھوڑے سے وقت میں بیان نہیں کیا جا سکتا. اللہ کی کتاب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین یہ سب تفصیلات ہیں اللہ کے دین کی اقامت کی، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے. اور اس راستے میں مسائل کیا ہیں؟ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا تو اس کے ساتھ شیطان بھی بھیجا گیا، اور شیطان نے اللہ کی دربار میں قسم اٹھائی تھی، رب میرے رب فبما اغویتنی، یہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے بغاوت پہ مجبور کر دیا. وہ اپنے فعل کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کر رہے ہیں کہ تو نے مجھے حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو اور میں نے انکار کر دیا. اگر تو حکم نہ دیتا تو میں انکار نہ کرتا، گویا تو نے مجھے اس بغاوت پہ مجبور کر دیا. رب فبما اغویتنی لأقعدن لهم على صراطک المستقیم. اب یہ آدم اور اس کی اولاد کے لیے میں سیدھے راستے پہ بیٹھ جاؤں گا، گھات لگا کے بیٹھ جاؤں گا، مورچہ پکڑوں گا، کمین لگاؤں گا. رب فبما اغویتنی لأقعدن لهم على صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم، سامنے سے حملہ اور ومن خلفہم، پیچھے سے، وعن ایمانہم، دانے سے، وعن شمائلہم، اور بائیں طرف سے. آدم اور اس کی اولاد پہ، بنی آدم پہ ہر طرف سے حملہ کروں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تم ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پاؤ گے. سب سے بڑا مسئلہ تو شیطان ہے، اور شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے رگوں میں جس طرح خون گردش کر رہا ہے، شیطان ایسے تمہارے وجود کے اندر گردش کر رہا ہے اور تمہارے دل میں اور تمہارے ذہنوں میں وسوسے ڈالتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے، اور اس نظام کے اندر علم کا سب سے پکا اور صحیح راستہ یہ وحی کا راستہ ہے، انبیاء کرام علیہم السلام کا. اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی، اس کے بارے میں اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے. مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ وہ شخص جو کہتا ہے کہ میرے اوپر ذکر نازل ہوتا ہے، انک لمجنون، تو دیوانہ ہے، پاگل ہے. اللہ تعالیٰ اس کو جواب دیتے ہیں، انا نحن نزلنا ذکر، یہ ذکر کے نازل کرنے والے ہم ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کہہ رہے ہیں یہ کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں ہے، یہ ذکر اللہ نے نازل کیا ہے، اس کے دل پہ القاء کیا ہے، اس کے دل میں ڈال دیا ہے، اس کی زبان مبارک سے مخلوق کے سامنے، انسانیت کے سامنے بیان فرما رہا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں. اور صرف قرآن مجید کی کی حفاظت نہیں، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، ان کی بھی حفاظت اللہ نے فرمائی. ان کی سیرت کو بھی محفوظ بنایا، اور صرف ان کی سیرت کو نہیں، ان کی وجہ سے لکوک افراد کی اور کی سیرت کو بھی اللہ نے محفوظ بنایا ہے. اور یہ چیز ہمارے پاس علم کا یہ ذریعہ، مستند ترین ذریعہ، محفوظ ترین صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، انسانیت کے پاس موجود ہے. اس سے پہلے یہ دین کی اقامت کی ذمہ داری اس امت سے پہلے بنی اسرائیل کی تھی. بنی اسرائیل سے پہلے بھی انبیاء کرام آتے رہے، لیکن بنی اسرائیل کا ذکر بطور خاص اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل سے بیان فرمایا. اور یہ اس لیے بیان کیا ہے کہ ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے درس لے. دین کو قائم کرنے میں انہوں نے جو غفلت برتی ہے، شیطان کے راستے پہ وہ چل پڑے ہیں،
شیطان نے ان کو بہلایا اور پسلایا ہے، ہم اس راستے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کا تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ اور میں صرف ایک مقام آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا۔ سورۃ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ جن لوگوں کو تورات دیا گیا ان کی ذمہ داری تھی کہ اس کو قائم کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں، انہوں نے نہیں اٹھایا، اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کہ گدھے پہ کتابیں لا دی جائیں۔ یہ بات صرف بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اگر تورات کے حاملین نے تورات کے ساتھ وہ طرز عمل اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی وہ مثال دی، قرآن کے حاملین وہی راستے اختیار کریں جو بنی اسرائیل نے اختیار کیا تھا، تو پھر ان کی مثال بھی ویسی ہی ہوگی۔ ہماری مثال بھی اگر ہم قرآن کو قائم نہ کریں، قرآن جو دین لے کے آیا ہے، جو نظام لے کے آیا ہے، اس کو اپنا نظام نہ بنائیں، تو پھر ہماری مثال بھی وہی ہوگی کہ گدھے پہ کتابیں لدی ہوئی ہیں کہ وہ نہیں سمجھتا کہ اس میں کیا لکھا ہوا۔ یہ اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث، اقوال و افعال، یہ اللہ کا دین ہے، اور اس دین کو قائم کرنا، اس کے مطابق اپنی زندگی بنانا، یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض ہے۔ اور پاکستان میں ہماری دستور کے دیباچے میں، جس کو پھر قابل تنفیذ حصہ بھی بنایا گیا، اس میں یہ بات لکھی گئی ہے کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہوگی کہ پاکستان کے شہریوں کو اس اہل بنائے کہ وہ اپنے زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دائرے میں اللہ کے دین کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ اس ملک کے اندر، اس ملک کے شہریوں کو اس کام کا اہل بنانا، یہ اقامت دین ہے کہ یہ اپنے انفرادی اور اجتماعی دائروں، زندگی کے انفرادی اور اجتماعی دائروں میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کریں۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہماری پوری سرکاری مشینری، ہماری ریاست کی مکمل مشینری اس راستے میں لگی ہوئی ہے کہ اس ملک کے مسلمان قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کے اہل نہ بن سکیں۔ اب یہ مسئلہ بھی ہے، اور اس کا حل آپ خود جانتے ہیں کہ اس ملک کے اندر زمام کار جن کے ہاتھوں میں ہے، ملک کا باغ ڈور جن ہاتھوں میں ہے، وہ ہاتھ اللہ کے دین کو قائم کرنے کے بجائے اللہ کے دین کے خلاف شہریوں کو اپنی زندگی بسر کرنے پر مجبور کیے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اس ملک کے ہر شہری کے پاس جائیں، یہ دعوت ان کو پہنچائیں، یہ بات ان کے سامنے ازبر کر دیں کہ تمہاری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا دین اس زمین پہ اور اس میں بسنے والوں اللہ کے بندوں پہ اللہ کا دین غالب ہو، اللہ کے دین کے مطابق ان کی زندگی بسر ہو۔ یہ تمہاری زندگی کا مقصد اولین ہے، اور اس سے غفلت یہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کی بربادی کی صورت میں نمودار ہوگی۔ اس اقامت دین کے اصطلاح کو قرآن مجید میں کئی اور ناموں سے بھی یاد کیا گیا ہے۔ شہادت علی الناس لتکونوا شہداء علی الناس، شہادت علی الناس یا شہادت حق، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس اصطلاح سے بھی اس کو یاد کیا گیا ہے، اور خلافت کی اصطلاح سے بھی اس کو یاد کیا گیا ہے۔ اور اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے،
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ نے وعدہ فرمایا ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تم میں سے، منکم یہ ہم سب کو اللہ کا خطاب ہے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں۔ ایمان پہلی شرط ہے، اور پھر عمل صالح، اور اس کو بڑے خوبصورت الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، صالحیت اور صلاحیت۔ صالحیت بھی ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمان برداری بھی ہو، اور صلاحیت بھی ہو، دنیا کا نظام چلانے کی صلاحیت بھی ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو زمین کی خلافت نہیں دیتا۔ خلافت پہلی انسان اول کی پیدائش کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اس کو خلیفہ بنایا، اور اس خلافت کی معنی مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے 3 معنی بیان کیے ہیں۔ خلافت کے پہلی معنی نیابت کے ہیں، اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا نائب بنا کر بھیجا ہے، اور اس خلافت کے دوسرے معنی یہ جانشینی کی ہیں، ایک نسل جا رہی ہے اور دوسری نسل آ رہی ہے، باپ کے بعد بیٹا اور بیٹے کے بعد پوتا اور پڑ پوتا، اور یہ جانشینی کا ایک سلسلہ چل رہا ہے۔ اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشینوں کو بھی خلیفہ کہا جاتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفۃ رسول اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں یہ مسئلہ پیش ہوا کہ ان کو اب کیا کہا جائے، خلیفۃ رسول اللہ، اچھا پھر تیسرا جب آئے گا تو اس کو پھر خلیفۃ رسول اللہ، یہ تو مسئلہ بن جائے گا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے آپ امیر المومنین کہیں۔ ویسے وہ بھی دوسرے جانشین ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور خلافت علی منہاج النبوہ یہ تیسرے معنی ہے۔ خلافت کے پہلے معنی نیابت الہی، دوسرے معنی جانشینی کے، اور پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی، اور پھر اس کو خلافت علی منہاج النبوہ۔ اور اس وقت یہ آرگنائزیشن، یہ پورا نظام یہ معطل ہے، اور پوری امت پہ یہ فرض ہے، اور اس میں ہم بھی شامل ہیں کہ اقامت دین کے ذریعے سے اللہ کی زمین پہ اللہ کی خلافت کو قائم کرنا۔ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اقبال کے چند اشعار آپ کی خدمت میں اس موضوع میں پیش کرتا ہوں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت میں وہ کہتے ہیں، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماز نام مصطفیٰ است۔ مسلمان کے دل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور دل میں مقام کس کا ہوتا ہے؟ محبوب کا۔ ہمارے محبوب کون ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہماری عزت آبرو ان کی وجہ سے۔ در شبستان حرا خلوت گزید، اقامت دین کے لیے حرا میں انہوں نے خلوت اختیار کی۔ قوم و آئین و حکومت آفرید، اللہ کی کتاب نازل ہونا شروع ہوئی، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے مسلمانوں کو ایک قوم بنایا، اور ان کی حکومت بنا دی، اور ان کو قرآن کی صورت میں ایک آئین دے دیا۔ از کلید دین در دنیا کشاد، ہم چوبت نے امیگی تھی نزاد۔ اس نے دنیا کا دروازہ دین کی چابی سے کھولا، ان جیسا دنیا میں نہ پیدا ہوا ہے اور نہ پیدا ہوگا۔ یہ راستہ ہے، اور پھر اس وقت جو حالات ہیں اس پہ تبصرہ ہے۔ اقبال کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث مبارک سے تخیل لیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے پوری روئے زمین ایک مسجد ہے، جعلت لی الارض مسجدا و طہورا، میرے لیے زمین کو مسجد، سجدہ لگانے کی جگہ، عبادت کرنے کی جگہ، اور طہورا اس پہ تیمم کے ذریعے سے پاکی حاصل کی جاتی ہے۔ اقبال کہتا ہے، مومنان را گفت آن سلطان دین، مسجد من ان ہمہ روئے زمین، مومنوں سے دین کے سلطان نے فرمایا میرے لیے یہ پوری روئے زمین کو مسجد بنا دیا گیا۔
اور پھر اس وقت صورتحال کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے الحذر از گردش نو آسمان، مسجد مومن بدست دیگران، نو آسمانوں کی گردش کی تنبیہ، خطرہ محسوس کیجئے، مومنوں کی مسجد غیروں کے ہاتھ میں چلی گئی ہے، اس پہ غیر دندناتے پھر رہے ہیں، مونگ ڈل رہے ہیں، اس پہ یہود اور نصارہ اور ہنود ان کا نظام چل رہا ہے، اور اللہ کا نظام اس سے بے دخل کر دیا گیا ہے۔ الحذر از گردشون و آسمان، مسجد مومن بدست دیگران۔ اور علاج کیا ہے؟ سخت کوشد مومن پاکیزہ کیش، تا بگیرد مسجد مولائے خویش۔ پاکیزہ صفت مومن یہ کمر کس کے میدان میں اترے گا، انتہائی کوشش اور جدوجہد کرے گا کہ وہ اپنے مولا کی مسجد کو دوبارہ واپس لے لے۔ اور پھر آخری بات وہ کہتا ہے، اے کہ از ترکے جہان گوئی مگو، تو جو مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ دنیا کو چھوڑ دو، اس کا گونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے لگو، یہ مت کہو۔ ترک این رے کو ہن تسخیر او، اس دنیا کو چھوڑنا، اس پہ مسلط ہونا ہے، اس کو مسخر کرنا ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں لینا ہے، اس نظام کو، دنیا کی نظام کو، پہلے مرحلے پہ اپنے ملک کے نظام کو، اور پھر اس کے بعد پوری دنیا کے نظام کو اپنے ہاتھ میں لے کے اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اس کا نظام بنانا، یہ ہمارا فریضہ ہے، اور یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔